اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کر لی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے نفسوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی، تو اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک درجات میں بلند تر ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات کا جو آگے تلک یعنی کہ یہ آیات ہیں، ان کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی محبت میں، اپنے باپ دادوں کی محبت میں، اپنے گھروں کی محبت میں بعض اوقات ہجرت نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنے اموال کو ترجیح دی، اپنے گھروں کو ترجیح دی، اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی، اپنے باپ بھائیوں کو ترجیح دی۔ تو اس ترجیحات کے ضمن میں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کر سکے اور وہ ہجرت نہیں کر سکے، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان۔ اب دیکھیں ایمان کا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تعمیر مسجد کے ضمن میں بھی کیا کہ تعمیر مسجد کا معاملہ ہو یا ہجرت کا معاملہ ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، ایمان لانا شرط ہے۔ اگر ایمان لے کر آ گئے تو ایمان لانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہجرت بہت ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مومن ہونے کے بعد اسے سب سے پہلا کام ہجرت کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں آج تو ہجرت ختم ہو چکی ہے کہ کوئی مومن مکے سے مدینے تلک ہجرت نہیں کر سکتا، کہ ہجرت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہجرت آج بھی باقی ہے، اور وہ اس طریقے سے باقی ہے کہ ہجرت انسان گناہوں سے کرے، گناہوں کو ترک کرنا، ہجرت کا مطلب ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ تو آج بھی ہجرت باقی ہے، اور وہ ہجرت اس طرح ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے ہجرت کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر ہجرت کر لیے، اب اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد ضروری ہے۔ اگر مکہ سے مدینہ آپ آ گئے ہو ایمان لانے کے بعد، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی جان دینے کے لیے اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں تو تمہیں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوا فی سبیل اللہ ضرور کرنا ہے۔ باموالہم وانفسہم، اللہ نے فرمایا۔ اب جہاد کس طریقے سے کرنا ہے یہاں پہ وضاحت اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جہاد صرف جانی جہاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں جانی جو جہاد ہے، جہاد بن نفس ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا اس آیت کے اندر۔ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ یہاں جہاد میں اللہ نے جہاد بالمال کو ترجیح دی ہے، کیونکہ جو ذکر چل رہا ہے وہ کس کا چل رہا ہے؟ تعمیر مسجد کا۔ اب تعمیر مسجد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو جہاد ہے، سب سے اول جہاد وہ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد، لیکن چونکہ تعمیر مسجد کا موضوع چل رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد بالسیف کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اس سے بھی پہلے جہاد بالمال کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں باموالہم۔ تو پتہ چلا کہ جہاد کی جو کیفیات ہیں وہ حالات کے بامطابق تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایسا شخص کہ جو ایمان لانے کے بعد جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جہاد بھی صحیح نہیں کر پا رہا، تو کیا وہ اپنی زندگی سے جہاد کے نقطے کو نکال دے گا؟ کیا وہ جہاد کے حکم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا؟ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاد کرتے رہو، لیکن یہاں جہاد بالمال کرو۔ اب یہ موقع جو ہے وہ جہاد بالسیف کا نہیں ہے، بلکہ یہ موقع جہاد بالمال کا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم۔ اب دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مرتبہ جو فرمایا وہ فرمایا کہ وانفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک درجات میں بلند ہے۔ اس کا بھی تعلق اسی شان نزول سے ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما میں جو ایک یعنی کہ جو مکالمہ آرائی ہوئی تھی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی اسی کے ضمن میں، اسی واقعے سے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ جو یعنی کہ ایسے لوگ کہ جو تعمیر مسجد کر رہے ہیں اور بے ایمانی کی حالت میں کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ
وہ اللہ کے نزدیک درجات میں بلند نہیں ہیں، بلکہ بلند تو وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد ہجرت بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تو اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بڑھتے ہیں۔ باقی بے ایمان لوگوں کے درجات اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جب درجات بڑھ جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔